وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسے پروردگار عالم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ نازل فرما دیا۔ آپ کے سینے کے تحمل کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اس عظیم بوجھ کو اپنے قلب پہ برداشت کیا کہ جس بوجھ کو پہاڑوں کا سینہ بھی نہیں سہ سکتا تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ کے سینے پہ اتار دے تو پہاڑ کا سینہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کتاب کو اتارنے کی غرض و غایت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر عمل کرنے والا ایک رول ماڈل بھی ہونا چاہیے، ایک اسوہ بھی ہونا چاہیے، ایک نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ جو ٹیکسٹ بکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے اتاری تھی، اس پر عمل کرنے والی اور اس کے مطلوب اور مقصود کو صحیح طور پر سمجھنے والی ایک ذات بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر کتاب حمید کا نزول فرما دیا، اور میں آپ حضرات کے سامنے آج اس بات کو مختصر طور پر رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو قرآن کے الفاظ سے جدا کر دیا جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے انسانوں کو منزل نہیں مل سکتی، انسانوں کو ہدایت نہیں مل سکتی، انسانوں کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کا ثبوت قطعی ہے، ان کے ثبوت کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں، لیکن ان کا مفہوم اور مطلوب کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، فقط لغت کے ذریعے قرآن مجید کے مفہوم و مطلوب کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ جو ناقابل اندیش ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں فقط قرآن مجید بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ان ناقابل اندیش لوگوں میں غلام احمد پرویز کا نام سر فہرست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ایم فل کا تھیسس کیا تھا۔ امریکہ کے اندر ایک فتنہ ہے جس کو راشد الخلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا بھی یہ دعویٰ ہے تنہا قرآن مجید کو اگر انسان فالو کرنا چاہے تو اس کو کسی اور دستاویز کی، کسی اور امر کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ میرے نبی نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں نے تم کے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں دو چار مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لہب کا نزول کیا، پروردگار عالم اس صبر کا اعلان فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے ابو لہب کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا ذکر کیا، اس کے اوپر اپنی غصے، اپنی ناراضگی کا ذکر کیا، اس کی بیوی کے گلے میں آپ کی رسی کا ذکر کیا، مونج کی رسی کا ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا تنہا قرآن مجید کے اور آپ سے آپ اس بات کو پہچان سکتے ہیں ابو لہب کون تھا؟ حضرات گرامی قدر، آپ پہچان نہیں سکتے۔
اس بات کو پہچاننے کے لیے حدیث مصطفیٰ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کا ذکر کیا اور اس بات کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہیں، جو حج اور عمرہ کرنے جائے اسے ان کا طواف کرنا چاہیے، ان کی سعی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، سعی کے چکر کتنے ہونے چاہیے؟ سعی کا آغاز صفا سے ہونا چاہیے کہ مروہ سے ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، تنہا قرآن آپ کو یہ بات نہیں بتلا سکتا، آپ کو یہ بات کو سمجھنے کے لیے کہ 7 چکروں کے لیے صفا پہاڑی سے مروہ سے ہو کر صفا تک آنا ضروری نہیں، بلکہ صفا سے مروہ پہاڑی تک ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو حدیث مصطفیٰ سے تمسک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں حدیث نے بتلایا شوال، ذی-قعدہ اور ذی-الحجہ کے اندر جو احرام باندھے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، تنہا قرآن مجید ہمیں یہ بات نہیں بتلاتا حج کے مہینے کون کون سے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی حفاظت کیا کرو۔ تنہا قرآن مجید سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی نماز وسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، اور میں یہاں تک یہ بات کہتا ہوں اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم تنہا قرآن مجید سے ہم فجر کی رکعتوں کا تعین نہیں کر سکتے، ظہر عصر کی رکعتوں کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہمیں دین کے اوپر اپنی پیدائش کے دن کے سے لے کر اپنی موت کے دن تک قرآن مجید کے ساتھ سنت نبی شریف کو بھی پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت وہ جماعت ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہم نے نہ ایک کی بات کی ہے نہ دین کی بات کی ہے، ہم نے جب بھی بات کی ہے یہ آپ کے قرآن کی بات قدر۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب جس کی آج تکمیل کی تقریب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کے اندر حضرت رسول اللہ کے صحیح فرمودات کو جمع کر کے حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ امیر المومنین فی الحدیث نے امت کے پر عظیم احسان کو کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص حضرت رسول اللہ کے صحیح ترین اقوال کو پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو دیکھ کر بغیر کسی شک کے، بغیر کسی ریب کے، بغیر کسی تردد کے یہ بات کہہ سکتا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مرکز حاضہ میں جہاں پر طلباء کو کتاب و سنت کا سبق پڑھایا، جہاں پر ان کو ناظرہ قرآن پڑھایا، جہاں پر ان کو قرآن مجید کے حفظ کے مدارس سے گزارا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو سنت نبی شریف کو بھی پڑھنے کا سبق دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ سبق نہیں دیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے کالی کملی والے کے فرمان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ سبق بھی ان کو پڑھایا اور اچھی طرح سکھلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو پاکستان کے انشاءاللہ کتاب و سنت کے جھنڈوں کو اس ملک کے اوپر لہرانا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ان پڑھوں کی جماعت نہیں،
حضرت شہید ملت رحمت اللہ علیہ اس مرکز کے بانی تھے، اور آپ نے خود حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کر کے بخاری شریف کو سبقن پڑھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے کائنات کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی، کائنات کے لوگوں سن لو، انشاءاللہ کائنات کے اندر پرچم اگر لہرایا جائے گا تو یا رب کے قرآن کا لہرایا جائے گا، یہ کالی کبھی والی فرمان سے انشاءاللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، قرآن، اللہ حدیث، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج آپ لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے درد دل کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ درد دل کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ کتاب و سنت کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ کو اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے؟ آپ قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ کو اس کے حوالے سے تن من دھن کو نچھاور کرنا پڑے؟ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ مرکز ہادہ سے انقلاب کا سفر جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر شر کے اثرات کا مقابلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر کے چھوڑیں گے، اور اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا پھریرا بھی انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ اور اب یہ بات آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پورے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا